وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اسے فوت کر لیتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے اللہ القاہر ہے القادر ہے جتنا بھی دنیا میں کوئی کام ہو رہا ہے کوئی پیدا ہو رہا ہے کوئی فنا ہو رہا ہے یہ سب اللہ کی قہاریت اور قدرت کا مظہر ہے اور یہاں کچھ فرشتوں کا ذکر ہوا جن کو حفظہ کہا جاتا ہے نگران فرشتے جو ہماری ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھتے ہیں ایک ایک بات نوٹ کرتے ہیں اور یہ اپنی ڈیوٹی میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہیں کرتے غفلت نہیں کرتے چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا سب لکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ حفاظت کا کام بھی کرنے والے فرشتے ہیں اور جب موت آتی ہے تو روح بھی قبض کرتے ہیں فرشتے ہی پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں یعنی مرنے کے بعد واپسی اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مولا ہے خبردار اسی کو فیصلے کا اختیار ہے اور وہ سب سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے کہہ دیجئے کون تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے تم اسی کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو کہ بے شک اگر اس نے ہمیں اس مشکل سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے
یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کو زندگی میں کئی بار پیش آتی ہے. کئی دفعہ آپ جہاز پہ سفر کرتے ہیں, کبھی شپ پہ بھی بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے, اور اگر ٹربولنس ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کسی کو فون کرتے ہیں, آؤ ذرا ہمیں بچاؤ. صرف اور صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور ہر انسان کا یہ حال ہے کہ مشکل میں وہ اوروں کو پکارنے کی بجائے صرف اللہ کو پکارتا ہے. تو پھر اس سے سیکھنا کیا چاہیے کہ عام حالات میں بھی صرف اسی کو پکاریں, کیونکہ اختیار کا مالک وہی ہے. کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس سے اور ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے, پھر بھی تم شرک کا ارتکاب کرتے ہو. یعنی اللہ مشکلات کو حل کر دیتا ہے تو پھر واپس تم بتوں کی طرف پلٹ جاتے ہو, لوگوں کی طرف پلٹ جاتے ہو. کہہ دیجئے وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے, یا وہ تمہیں گروہوں میں باہم لڑا دے اور تمہارے باز کو باز کی لڑائی کا مزہ چکھا دے. دیکھیے کس طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھ جائیں. یہاں عذاب کی کچھ صورتیں بتائی گئی ہیں, کچھ اوپر سے جیسے بارش کی کثرت, برف کی کثرت, طوفان, آسمانی بجلی, اولے, آندھی, یہ سب اوپر کے یا ظالم حکمران اوپر کے عذاب ہیں. نیچے سے جیسے زلزلہ, قحط, زمین دھنس جانا, یا ایسے ماتحت جو خائن اور بددیانت ہوں. اور عذاب کی ایک اور شکل آپس کی لڑائیاں, مختلف گروہوں کی آپس کی لڑائی. یہ سب سے زیادہ خطرناک عذاب ہے. دنیا میں اچھے لوگوں کا مل جانا, اچھے ریلیشن شپس کا ہونا, دوسروں کی طرف سے دلوں کا صاف ہونا, پیار محبت سے رہنا, یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور آپس میں گروہ بندی کر کے ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی قائم کرنے سے کیا ہوتا ہے جو اس وقت آپ بیک ہوم دیکھ رہے ہیں کہ جب لیڈرشپ آپس میں ہر وقت لڑتی رہتی ہے, ٹکراتی رہتی ہے, تو عوام پس جاتے ہیں. اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا, حالانکہ وہ حق ہے. کہہ دیجئے میں تم پر کوئی نگہبان نہیں, ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تم جان لو گے. اور جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ ہماری آیات میں بحث کر رہے ہیں تو آپ ان سے اعراض برتیں, یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. اور اگر شیطان آپ کو بلوا دے تو یاد آنے کے بعد آپ ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھیں, یعنی ظالموں کا ساتھ نہ دیں. اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں, جیسے احکامات کا مذاق اڑایا جائے, عملی طور پر ان کی بے قدری کی جائے, ان کو کوئی وقت نہ دی جائے, یا ان کے اندر خود ساختہ تعویلات اور تحریفات کی جائیں, یا قرآن و حدیث کے کسی حکم پر نکتہ چینی کی جائے, تنقید کی جائے اور الٹے معنی پہنائے جائیں, ان کو کسی اور کانٹیکسٹ میں پیش کیا جائے. تو ایسی باتیں کرنے والے اور ایسے کام کرنے والوں کے پاس نہ بیٹھے انسان. کہاں یہ کہ اسے پڑھنا شروع کر دے, کیونکہ آج کل بعض یونیورسٹیز میں ایسے پروفیسرز ہوتے ہیں جو پڑھاتے اسلام ہیں لیکن اس کے نتیجے میں اسلام سے ہی بچوں کو متنفر کر دیتے ہیں. تو پھر ایسے سبجیکٹس رکھنے ہی نہیں چاہیے. ایسی مجلس سے ہی احتیاط برتنی چاہیے. ایسی جگہ بیٹھنے سے بھی روکا گیا ہے کہ جو اسلام کا مذاق اڑائے. اور اسی طرح پھر لغو اور باطل مجالس سے بھی دور رہنا چاہیے, اور ایسی مجالس سے بھی دور رہنا چاہیے جن میں دین کی کوئی بات نہ ہو, صرف دنیا دنیا اور انسان کو غافل کر دے. اور شیطان انسان پر نسیان کے ذریعے وار کرتا ہے, نیکی کے کام بھلوا کر. اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے ذمہ ان ظالموں کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں, لیکن یاد دہانی ہے تاکہ وہ بچ جائیں. یاد دہانی کس چیز کی؟ کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کی جائے. اور آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے ایسے لوگ. کون؟ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اور آپ اس قرآن کے ساتھ نصیحت کرتے رہیے کہ کہیں کوئی جان اپنی کمائی کے بدلے ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے, پھر اللہ کے سوا اس کے لیے نہ کوئی مددگار ہو اور نہ کوئی سفارشی. اور اگر وہ بدلہ دے کسی بھی طرح کا بدلہ تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی کمائی کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے, ان کے کفر کی وجہ سے جو یہ کرتے تھے. ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہے اور دردناک عذاب ہے. کتنی زبردست ہدایات ہے کہ کس کو چھوڑنا ہے اور کس کی دوستی اور کس کی صحبت اختیار کرنی ہے. اور پھر یہاں پر نصیحت کا طریقہ بتایا گیا کہ قرآن کے ذریعے تبلیغ کیجیے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ, کیوں کیجیے؟ تاکہ کوئی جان اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس پیغام کو سب تک پہنچایا جائے.
اور پھر ایسی بے مقصد مجالس کو چھوڑ دیا جائے جہاں صرف وقت گزاری ہو. سورۃ الانعام توحید کی دعوت ہے اور اس میں ہر طرح کے دلائل دیے گئے اور کچھ باتوں کو بار بار دہرایا گیا تاکہ بات پکی ہو جائے، راسخ ہو جائے. سادہ جی، میں صرف ریسیٹیشن والے اسپیکٹ پہ ریفلیکٹ کرنا چاہ رہی ہوں. کل ہم سب نے پہلی تراویح پڑھی الحمدللہ، اینڈ میں ایسوسیٹ کرنا چاہتی تھی کہ جو ہم دورہ قرآن میں ریسیٹیشن سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سائملٹیسلی ٹرانسلیشنز کی اور اسٹیپس آف ایکشن دیکھ رہے ہیں، اٹ ہیڈ اے ڈفرنٹ امپیکٹ الحمدللہ. میں نے یہ ریئلائز کیا کہ ہم میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے الحمدللہ قرآن پڑھا اور جب قاری پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن ود اے بیٹر اپروچ، ود اے بیٹر لرننگ ایکسپیرینس ہمارے اسپرچل ایکسپیرینس میں اضافہ ہوتا ہے. سو دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر کثیر. اور جس طرح آپ کی پوائنٹس وغیرہ کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو تلاوت سنتے ہوئے وہ ایک دم وہ چیز کلک کر جاتی کہ ہاں. جی اساتذہ جی، آج کی جو آیات تھی میں اس پہ یہ غور کر رہی تھی کہ بار بار سماعت کی جو فیکلٹیز ہیں اس کا بہت ذکر آیا ہے، خاص طور پہ سماعت کے حوالے سے نا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ پھر إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ. تو جہنم والوں کی صورت ملک میں جو بات آتی ہے نا، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، تو سارا جو ہماری ہدایت کا عمل ہے وہ بھی سننے سے شروع ہوتا ہے. اور اکثر ہم جب بات کوئی کر رہا ہوتا ہے تو ہم دھیان بھی نہیں دیتے اور دل بھی حاضر نہیں کرتے. تو یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے جو سننے کا عمل ہے اس کو بھی بہتر کریں تاکہ ہم بات کو سمجھ بھی سکیں اور وہ پھر ہمارے عمل میں بھی آ جائے. کیونکہ اگر بات کوئی صحیح کر رہا ہے اور ہمیں سمجھ نہ آئی تو بھی نقصان ہے، اور اگر کوئی غلط کر رہا ہے اور ہم نے اس کو صحیح سمجھ لیا وہ بھی نقصان ہے. تو سننے کا عمل درست کرنا نہایت ضروری ہے. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ
تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا انہیں پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور ہم اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بہکا دیا، وہ زمین میں حیران و پریشان ہے، جبکہ اس کے کچھ ساتھی اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہم حکم دیے گئے ہیں کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار ہو جائیں۔ گناہوں کی بدبختی انسان کو خیر کی بات سننے سے روک دیتی ہے۔ انسان کو بعض اوقات زندگی میں اچھے دوست ملتے ہیں، نیک دوست جو اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لہو اصحاب یدونہ الی الہدی اتنا، آؤ ہدایت کی طرف، آؤ الہدا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو یہ دعوت اچھی نہیں لگتی، بلکہ وہ اس پر الٹا ناراض بھی ہو جاتا ہے اور کبھی دوستی چھوڑ بھی دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا دشمن شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم علم کی مجالس سے تعلق رکھیں، کیونکہ علم شیطان کا رستہ کاٹ دیتا ہے، انسان اپنے دشمن کو پہچاننے لگتا ہے۔ قرآن ایک روشنی ہے، اس روشنی میں ہمیں نظر آتا ہے کون دوست ہے کون دشمن ہے، کون اچھی بات کر رہا ہے اور کون غلط بات کر رہا ہے، اور جب یہ روشنی نہیں ہوتی تو ہمیں فرق پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے ہمیشہ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ لیتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی ملاقات تک دین پر ثابت قدم رکھے، صراط مستقیم پر جمائے رکھے، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اسی کی بات سچی ہے، اور اسی کے لیے بادشاہت ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ وہی غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور وہ بہت حکمت والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق حق کے ساتھ کی، یعنی ایک مقصد کے ساتھ کی۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ زمین کس کے لیے بنائی گئی تھی؟ کس کو بھیجنا تھا؟ ہمارے لیے۔ یہ جو کچھ بھی ہے زمین کے اندر یہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اس میں سے کچھ بھی بے مقصد نہیں۔ اور ہمیں کس لیے بنایا؟ کہ اپنے چوائس اور اختیار کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس کی بندگی، اس کی غلامی، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری اختیار کریں۔ اور جو کچھ زمین پر زینت ہے یہ ساری کی ساری دراصل ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم اس میں کھو جاتے ہیں یا اس میں رہتے ہوئے، اسے استعمال کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اور پھر بڑی اہم ہدایت وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا سارے کا سارا کنٹرول، حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ
سور پھونکنے والے فرشتے کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح وہ ہر وقت اٹینٹو ہے کہ کب حکم ہو اور میں یہ کر لوں. تو ہم کیسے بے فکر ہو سکتے ہیں؟ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے اس فرشتے سے سیکھنے کی کون سی بات ہے؟ ڈیوٹیفل ہونا. اللہ نے جس کام میں لگایا نا اس کو پوری ذمہ داری سے کرنا، یہ اطاعت ہے، یہ فرما برداری. بعض اوقات کام ہم کسی بندے کا کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ کمپنی کا کام ہے. جی کمپنی کا ہی ہے، لیکن اس میں جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پورا نبھانا یہ عبادت ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ نے آپ پہ ڈالی. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے، بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کس طرح اپنے والد کی فکر کرتے ہیں. اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھاتے تھے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. اللہ اپنے دوستوں کو وہ دکھاتا ہے جو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے. ہم سب آسمان دیکھتے ہیں، سورج دیکھتے ہیں، چاند ستارہ، ہم تو کوئی سبق نہیں لیتے اس سے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے انہی کے ذریعے اپنے رب کو پا لیا اور وہ یقین کے مرتبے تک پہنچ گئے. ہمیں بھی اس کی حرص ہونی چاہیے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. پھر جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. ضرورت کے وقت غائب ہونے والا محبت کا حقدار نہیں ہوتا، آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا. پھر جب اس نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہنے لگا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام جس ہدایت پر تھے وہ ان کی ذاتی سوچ یا فکر نہیں تھی بلکہ اللہ کی عنایت تھی. اللہ ہم پر بھی ایسی عنایت کرے کہ ہم حق کو پہچان سکیں، دیکھ سکیں اور ان سب چیزوں سے سبق لے سکیں جو ہمارے آس پاس اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں. پھر جب اس نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہنے لگا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا ہے میری قوم بے شک میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنے چہرے کو اس ہستی کی طرف پھیر دیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں مشرکین میں سے نہیں. یعنی مخلوق الہ نہیں ہو سکتی، ان کو جس نے پیدا کیا میں اس کو مانتا ہوں. اور اس کی قوم نے اسے جھگڑا کیا، ایک حق بات پہ جھگڑا کیا. اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ اسی نے مجھے ہدایت بخشی. یہ نہیں کہا کہ میں نے غور و فکر کیا اور میری سوچ بچار کے نتیجے میں مجھے ہدایت مل گئی. کہا اللہ نے مجھے ہدایت بخشی اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب کچھ اور چاہے. میرے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے. کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تتذکرون یعنی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، ہوش میں آ جاؤ. تتذکر کا لفظ نا تذکر سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی شخص جب غفلت میں ہو، بھولا ہوا ہو اور اچانک اس وہ چیز یاد آ جائے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کوئی ضروری کام ہوتا ہے اور آپ بالکل بھولے ہوئے ہوتے ہیں. اوہ میں نے تو سوچا تھا میں کر لوں گی، وقت بس ذہن سے ہی نکل گیا. یہ تذکر ہوتا ہے. اور میں ان سے کیوں کر ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرایا جس کی اس نے تم پر ہرگز کوئی دلیل نہیں اتاری. تو دونوں گروہوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے اگر تم جانتے ہو؟ یعنی کس کو ڈرنا چاہیے؟ تمہیں ڈرنا چاہیے جو غلط رستے پر ہو. جو شخص توحید پر ہوتا ہے نا، سیدھے رستے پر ہوتا ہے، حق پر ہوتا ہے، وہ مصیبت آنے پر بھی امن میں ہوتا ہے، اسے ڈر نہیں لگتا. میرا رب ہے نا، وہ ٹیک کیئر کرے گا، وہ اس معاملے کو سنبھال لے گا. جتنا جتنا توکل زیادہ ہوگا اتنا اتنا دل میں امن اور چین زیادہ ہوگا، کیونکہ اب ہر چیز کو اللہ کے سپرد کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا. اللہ کے کرنے سے بیکار چیزیں بھی بڑی کارآمد ہو جاتی، معمولی انسان بھی بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، اور اللہ نہ چاہے تو بڑے بڑے عقل مند بھی ہار جاتے ہیں. تو یاد رکھیے دل کا سکون اور پختہ یقین توحید کی برکت سے حاصل ہوتا ہے. سب کچھ میرا رب ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. تو مومن کی زندگی میں اتنا ہی امن ہوگا جتنی اس کی توحید خالص ہوگی، اور ہدایت بھی اسی کو ملتی ہے.